اتنی خوشی اور مسرت ہوئی کہ وہ وجد میں آ گیا. اس وجد میں آ کر اس نے گویا جھومنا شروع کر دیا اور ناچنا شروع کر دیا, رقص کرنے لگ گیا اس مسرت سے کہ کون سی ہستی آ رہی ہے آج مجھ پر سوار ہونے کے لیے. یہ تھا تو خوشی کا اظہار, مگر خوشی کا اظہار بھی حضرت جبریل امین کو خوشی کا اس طرح اظہار ادب کے تقاضوں کے مطابق نہیں نظر آیا. ادب شناس بارگاہ مصطفیٰ کے جتنے جبرائیل تھے اتنا براق نہیں تھا. تو یہ کیا شان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی, پہاڑ پر چڑھے تو وہ جھومنے لگ جائے, لوگ کہیں زلزلہ آ گیا ہے, وہی لوگ جو ساتھ ہوں, باقی سارے مدینے میں کہیں زلزلہ نہ آئے. وہ جو پہاڑ پر کھڑے تھے وہی کہہ رہے تھے کہ زلزلہ آ گیا. مدینے میں کوئی قصہ زلزلے کا نہیں ہوا تھا, پہاڑ پر زلزلہ آ گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت ٹھہر جا بھائی, کیوں ہل رہا ہے؟ انما علیک نبی و صدیق و شہیدان, تجھ پر ایک نبی کھڑا ہے, ایک صدیق کھڑا ہے اور 2 شہید کھڑے ہیں, حضرت عمر اور عثمان. یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے پتہ تھا کہ صدیق نے اس طرح ظاہری طور پر شہادت نہیں پانی ہے اور عمر اور عثمان یہ دونوں شہید ہونے والے ہیں. اسی وقت آپ نے ان کو شہید کا لقب دے دیا تھا کہ تجھ پر ایک نبی کھڑا ہے, ایک صدیق کھڑا ہے اور 2 شہید کھڑے ہیں. اس میں بھی علماء کرام نے فرمایا کہ زلزلہ تو اس دن کسی کہیں نہیں آیا تھا, تو کوئی احد پر کیسے زلزلہ آ گیا؟ اور زلزلے کسی ایک پہاڑ پر نہیں آیا کرتے ہیں, وہ تو آتے ہیں تو ایک علاقے میں آتے ہیں, ساری دنیا کو پتہ چلتا ہے. ایک احد پہاڑ پر زلزلہ کیسے آ گیا تھا؟ تو علماء نے فرمایا کہ وہ بھی یہی قصہ تھا, زلزلہ وغیرہ کوئی نہیں آیا تھا. احد وہ پہاڑ ہے جس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ احد جبل یحبنا ونحبہ. احد ایک ایسا پہاڑ ہے کہ یہ ہمارے ساتھ محبت رکھتا ہے, ہم اس کے ساتھ محبت رکھتے ہیں. تو وہ حضور کے ساتھ محبت رکھتا تھا. اس نے جب دیکھا کہ آج میرا محبوب میرے اوپر آیا ہے اور میرے ساتھ اس کے قدموں کے تلوے مس ہو رہے ہیں, تو وہ بھی خوشی میں جھوم اٹھا تھا. زلزلہ نہیں تھا, اس کا جھومنا تھا, رقص تھا خوشی کا. اب انٹرنیٹ پر عجیب عجیب حقیقتیں واضح ہوتی ہیں جو پہلے نہیں واضح ہوتی تھیں. انٹرنیٹ اور سیٹلائٹ, انٹرنیٹ پر سیٹلائٹ سے تصویر آئی ہوئی ہے ایک, وہ اس کی کوئی احد کی. احد پہاڑ جو ہے یہ تقریباً 6.25 میل پر پھیلا ہوا ہے. زمین پر کھڑے ہو کر تو آپ اس حقیقت کو کسی طرح نہیں سمجھ سکتے ہیں, لیکن اوپر سیٹلائٹ سے جب دیکھا جاتا ہے تو یہ عجیب و غریب انکشاف ہوتا ہے کہ یہ احد کا پہاڑ جو ہے اس نے محمد کی شکل اختیار کر رکھی ہے. یہ 7.25 میل میں محمد لکھا ہوا ہے. نیچے سے تو آئے نہیں نظر آ سکتا ہے, میلوں کے حساب سے شاید کہاں نظر آ سکتی ہے. سیٹلائٹ نے دیکھا, تصویر لی اور وہ انٹرنیٹ پر بھی آئی ہوئی ہے. یعنی 7.25 میل پھیلا ہوا, اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. وہ پہاڑ ایسی محبت کرتا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ اس نے حضور کے نام کی کوئی شکل اختیار کر لی, اسی طرح بن گیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم براق پر سوار ہوئے, رفتار اس کی بیان فرمائی کہ جہاں تک آدمی کی نگاہ کام کرتی ہے وہاں تک ایک پاؤں دھرتا تھا, ایک قدم ہوتا تھا. مثلاً آدمی آسمان کو دیکھے یا سورج کو دیکھے تو کروڑوں میل کے فاصلے پر سورج ہے, وہ ایک دفعہ آدمی سورج تک نظر پہنچ جائے گی, بس جتنی دیر میں ہماری نظر وہاں پہنچ سکتی ہے اتنی دیر میں براق بھی پہنچ جاتا تھا وہاں پر. یہ ایک عجیب و غریب قسم کی شے تھی. اللہ جانے کوئی وہ فرشتہ اس شکل میں تھا یا کوئی اور مخلوق تھی, نوعیت اس کی نہیں معلوم ہے کہ وہ کس قسم کی شے تھی. بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہو کے مسجد اقصیٰ تشریف لے گئے. مسجد اقصیٰ کے دروازے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم اترے تو وہاں ایک پتھر کے ساتھ اس براق کو باندھا. اب باندھنے کے لیے وہ پتھر جو تھا اس میں کوئی ایسی جگہ نہیں نظر آ رہی تھی,
تو جبریل امین کے لیے کیا مشکل تھی، انہوں نے اس پر انگلی لگائی تو سوراخ ہو گیا پتھر میں۔ وہ پتھر میں سوراخ اب بھی موجود ہے اس صخرہ میں۔ جبریل امین نے انگلی لگائی، سوراخ ہو گیا اس میں، انہوں نے وہاں براق کو باندھ دیا۔ محدثین نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے، بڑا حیران کن، کہ ابو سفیان ایک دور میں قیصر روم ہرقل جو بادشاہ تھا اس کے پاس گیا تھا، تو ان دنوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت کا چرچا وہاں تک روم تک پہنچا ہوا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ مکے سے کوئی آدمی آیا ہو اور اگر اس کی قوم سے کوئی ہو تو اس کو بلایا جائے، میں اس سے پوچھوں اس کے حالات۔ ابو سفیان کو بلایا گیا۔ ابو سفیان سخت مخالف تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وہ جنگیں وغیرہ ساری بدر وغیرہ ابو سفیان ہی کی سرکردگی اور اسی کے حوالے سے ہوتی رہیں، احد کی جنگ اور احزاب کی جنگ، اور شدید مخالف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ بہرحال بنو امیہ میں ہونے سے، قریش کی ایک شاخ میں ہونے کی وجہ سے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم قوم تھا، تو ہرقل یہ چاہتا تھا کہ ان کے کوئی خاندانی آدمی ہو جو ان کے حالات سے بہتر طور پر آگاہ ہو، اس سے پوچھوں۔ ابو سفیان کو بلایا گیا، یہ سخت مخالف تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، مگر میں آپ کو کہا کرتا ہوں کہ مکے والوں میں کچھ عجیب و غریب کمالات پائے جاتے تھے، جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ ان میں ایک کمال یہ ہے کہ جھوٹ نہیں بولتے، کچھ ہے، مخالفت ہے، دشمنی ہے، عداوت ہے، قتل ہے، مقاتلہ ہے، کچھ چھپا ہوا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے بس کسی سے۔ یہ ایک عجیب وصف تھا۔ آخر اللہ پاک نے ان لوگوں میں جو اپنے محبوب کو مبعوث فرمایا تھا، کوئی وجہ تو تھی، 100 خامیاں تھیں ان میں، 100 خرابیاں تھیں، لیکن کچھ اچھائیاں بھی تو تھیں کہ اللہ پاک کو ان میں پسند آیا تھا اپنے محبوب کو بیچنا۔ جھوٹ نہیں بولتے تھے، کسی حالت میں جھوٹ نہیں بولتے تھے۔ ابو سفیان نے بلایا، ابو سفیان کو بلایا ہرقل نے، شاہ روم نے، اور پوچھا کہ سنا ہے ادھر مکے میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے؟ ابو سفیان نے کہا ہاں جی کیا تو ہے۔ اس نے پوچھا کہ وہ کس قسم کا آدمی ہے، کس کردار کا آدمی ہے؟ کہا جی بڑا امین، بڑا سچا، زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا اس نے، سچا کمال درجے کا، ہم اس کو صادق اور امین کہتے تھے، بہت ہی صادق ہے، بہت ہی سچا ہے اور بے حد امین ہے۔ وہ پوچھتا رہا کہ خاندان کیسا ہے، اس نے بتایا جی بہت اچھا خاندان ہے، اتنی تعریفیں کیں کہ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عقیدت مند ہوتا تو وہ بھی اتنا ہی بیان کرتا جتنا اس نے بیان کیا تھا، یعنی آپ کی شان میں کوئی کمی نہیں کی اس نے، لیکن مخالفت کی وجہ سے وہ کچھ تلاش میں تھا کہ کوئی ایسی بات ہو جو میں بطور خامی پیش کر سکوں، کیونکہ ہم تو اس کی مخالفت کر رہے ہیں، یہ بھی بتایا اس کو کہ ہماری اس کی مخالفت چل رہی ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ جب تم کہتے ہو کہ وہ کبھی جھوٹ نہیں بولا ہے، بڑا سچا ہے، تو پھر تمہارا اس کے ساتھ کیا اختلاف ہے؟ ابو سفیان کہتا ہے کہ مجھے موقع ملا اس موقع پر ایک بات کرنے کا، میں نے کہا کہ جی ایک بات اس کی ہمیں جھوٹ معلوم ہوئی ہے۔ اس نے کہا وہ کیا؟ ابو سفیان کہتا ہے میں نے کہا وہ یہ کہ اس نے ہمیں بتایا کہ میں ایک رات مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک آیا، یہی مسجد اقصیٰ جو ہے ان کا وہ شام دارالخلافہ تھا ان کا، رومیوں کا، یہی آپ کی جو مسجد ہے، وہ کہتا ہے میں اس میں آیا، اس میں آ کے میں نے نماز پڑھی راتوں رات، اور پھر آسمانوں پر گیا اور پھر واپس بھی آ گیا ایک رات میں۔ تو آگے کی باتیں تو چھوڑیں، یہی بتائیں کہ ایک آدمی مکہ سے سفر کر کے یہاں اس آپ کی مسجد میں آ کے نماز پڑھ سکتا ہے یا پڑھا سکتا ہے؟ تو وہ ہرقل تو خاموش ہو گیا، پاس ایک پادری بیٹھا ہوا تھا، اس نے کہا ہاں میں گواہی دیتا